لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان محترم، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا پیغام محمدی ہے۔ وہ پیغام جو پیغام امن و سلامتی ہے، وہ پیغام جو پیغام قومی یکجہتی ہے، وہ پیغام جو محبت و بھائی چارے کا پیغام ہے، وہ پیغام جو خوشحالی اور امن کا پیغام ہے، وہ پیغام جو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے کا پیغام ہے۔ یہ پیغام ہمیں ملا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جو پوری کائنات کے لیے نمونہ حیات ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں، جب ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیغام محمدی ہے، تو دیکھیے کیسے پیغام محمدی ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، جس طریقے سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں دربدر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ایسے میں ہم کیا کریں؟ تو آئیے حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی کہ جو تمام مشکلات سے دوچار ہے۔ سرکار دو عالم گلی سے گزر رہے ہیں، یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ میں آج کے حالات و ماحول میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں کہ سرور کائنات گلی سے گزر رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت ہے جو آپ پر کوڑے پھینک رہی ہے۔ وہ ہر روز اس طرف سے جاتے ہیں اور وہ بوڑھی عورت انتظار کرتی ہے، اور جب سرور کائنات اس راستے سے گزرتے ہیں تو آپ ان پر کوڑے پھینکتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حضور کے چاہنے والوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ سرکار، یا تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس بوڑھی عورت کو سبق سکھا سکوں، اس عورت کو راستے سے ہٹا دوں، یا تو پھر سرکار آپ راستہ بدل لیجیے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا رسول راستہ بدلنے کے لیے نہیں آتا ہے، راستہ بدلوانے کے لیے آتا ہے۔ اور خدا کی قسم، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب حضور اسی راستے سے گزر رہے تھے، جب گزرے تو کسی نے کوڑا نہیں پھینکا، اور کوئی ہوتا تو گزر جاتا، خوش ہوتا کہ چلو آج کوڑا مجھ پر نہیں پھینکا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آج مجھ پر کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ یہ تشویش ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی حضور نے پتہ لگایا، اس بوڑھی عورت کا پتہ لگایا کہ آخر وہ بوڑھی عورت کس حال میں۔ جب دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب آپ اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے، اس کے قریب گئے، تو بوڑھی عورت خوف سے لرز رہی تھی کہ محمد آئے ہیں۔
مجھے سزا دینے کے لیے آئے، مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ میں ان پر کوڑا پھینکا کرتے تھے۔ خدا کی قسم دیکھیے کیسا کردار ہے، کیسا کردار ہے، کیسا نمونہ حیات ہے۔ حضور سمجھ گئے، کہا ڈرو نہیں، میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو عیادت کے لیے آیا ہوں، میں خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آخر تم نے آج مجھ پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا۔ خدا کی قسم یہ ہے کردار، یہ ہے کردار حضور کا۔ یہ سنتے ہی بوڑھی عورت زاروں قطار رونے لگی، زاروں قطار بوڑھی عورت رو پڑی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، اور وہ بوڑھی عورت ایمان لے آئی۔ یہ ہے صبر۔ تو جو حضور نے کہا تھا کہ مجھے بھیجا گیا ہے راستہ بدلنے کے لیے نہیں، راستہ بدلوانے کے لیے، اگر یہ صبر تحمل اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، کوئی کوڑا پھینکے ہم صبر کر لیں، برداشت کر لیں، کوئی پتھر مارے ہم برداشت کریں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں، کوئی ہمیں مارے لیکن ہم صبر کر لیں اور اپنا کردار ان کے سامنے پیش کر دیں اور پیغام محمدی ان تک پہنچا دیں، تو قسم خدا کی پھر دیکھیے کہ ہمارے زندگی میں کیسا انقلاب آ جائے گا، کیسا انقلاب آ جائے گا۔ تو یہی پیغام کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، جسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب، اسلام تو تشدد کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان ہوں، عہدیداران ہوں یا بیرسٹر اسد الدین اویسی ہوں، وہ صرف حق بات بولتے ہیں، سچ بات بولتے ہیں اور صبر و تحمل کا پیغام دیتے ہیں، پیغام محمدی دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قسم خدا کی اللہ صاحب ایمان سے مخاطب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مطلب کسی اور سے مت ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج کون سچ کا راستہ اختیار کیے ہوئے؟ کون ہے جو سچ بول رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آج حق کی بات، انصاف کی بات، عدالت کی بات اگر بیرسٹر اسد الدین اویسی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ آ جائیے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے مضبوطی سے، اور پھر دیکھیے کہ ہمارے زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، کیسا انقلاب آتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں گے اور امن و سلامتی کے اس پیغام کو عام کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔ شکریہ۔